موضوع لیا ہے وہ وفد کے متعلق ہے. یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں. مدنی مذاکرے کی یہ مدنی مہک یہ ہمارا سلسلہ ہے. مدنی مذاکرہ دیکھنے کے حوالے سے کچھ اور آپ کے گوش گزار یا آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدنی مذاکرہ یہ مختلف انداز پر ہو. یعنی ہمیں یہ ایک ذہن ہمارا ہوتا ہے، تقریباً ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے علماء بھی ہیں، علماء بھی ہوں گے، مدنی مذاکرہ دیکھنے والے مدنی منع مدنی منیا بھی ہوں گی، مدنی مذاکرے جوان اور بوڑھے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہوں گے، مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی سے ٹوٹ کر چاہنے والے وابستگان جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، دور دور سے دعوت اسلامی کو دیکھتے جانتے وہ بھی ہوں گے، نئے لوگ بھی ہوں گے، ایک عام بھی ہوں گے، خاص بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے. تو ایک یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. بعض اوقات یار یہ کیوں یہ چلا دیا، تب آپ بڑے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے کیوں چلا دیا، یہ مدنی منع مدنی منیوں کو اس میں بہت مزہ آیا ہوگا. یار یہ خاص کے اللہ تعالیٰ جو علماء فقہا اور اس طرح کے جو اہل علم تک کا ہوگا اس میں انہیں بڑا لطف آیا ہوگا، یہ بڑا خوبصورت ان کو اس میں مدنی پھول ملا ہوگا، اور یہ نعت خوانی کو بڑی پسند کرتے تو ان کو نعت شریف کا بھی لطف ملا ہوگا، تو یہ مناجات و دعا میں ان کو کافی اس طرح کی رغبت پائی جاتی ہے. تو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے لیے بھی مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہوں گے کہ آخر میں دعا ہوگی. تو اس طرح کی بہت ساری خیالات و تصورات، پھر روحانی علاج سے متعلق، تو طبی علاج سے متعلق، تو بعض اوقات مختلف ذہن ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا. تو یہ آپ کے لیے اگر مثال کے طور پر پر لطف یا پر ذوق معاملہ یا لمحہ نہ رہا، مگر یہ یاد رکھیے یہ کتنوں کے لیے پر لطف و پر ذوق لمحہ ہوگا. تو یہ ایک چونکہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کا کم و بیش یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو کبھی 2.5 گھنٹے کبھی 2 گھنٹے. تو اس میں مختلف انداز پر مکی مدنی بغدادی اور رضوی اور جناب حسینی یہ مدنی گلدستے اس میں چلائے جاتے ہیں. تو مزارات کا بھی، اولیاء کرام کا بھی، انبیاء کرام کا بھی اس میں مبارک تذکرہ ہوتا ہے. تو پھر کبھی حسینی کسوٹی تو کبھی مدنی کسوٹی تو کبھی سوال جواب تو مدنی منع. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک پروجیکشن ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ مقاصد ہوتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ کئیوں کے ذہن کھلتے ہیں، ذہن سازیاں ہوتی ہیں، کئیوں کے میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہوں گے. تو مدنی مذاکرہ یہ مختلف اس طرح کے عنوانات کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس کے مطلب کی بات ملے. اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو ہر بات کو اپنے مطلب میں لے رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک اپنا حصہ تو ہے نا. ہوتے ہیں ایسے ماشاءاللہ کہ جو ہر بات سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے یار یہ اپنے کو مزہ آیا یہ باتوں سے، ان مدنی پھولوں سے. تو اللہ کریم مدنی مذاکرے کو سدا آباد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز کی آوازیں لگانے شروع کر دی ہیں لیکن وہ آپ کے جواب رہ جائے گا. یہ جو آپ نے جو سوال کیا نا حاجی امین کے امیر سنت سے پنکھے کے بارے میں کہ کسی نے ایصال ثواب کے لیے پنکھا لگایا، اب وہ پنکھا پرانا ہو جائے یا اس کو بدل دیا جائے تو اس کا کیا، تو یہ سارا. لیکن اس کے جواب سے پہلے ایک سیکھنے کی بات یہ تھی کہ امیر سنت نے مفتی صاحب کے آنے پر جواب موقوف کر دیا. یہ بھی لکھ سیکھنے کی بات ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، یعنی کئی سوالات ایسے ہیں ظاہر ہے کہ امیر سنت کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے اٹھنے بیٹھنے کی، ملنے کی اور موقع ملتا رہتا ہے، ترکیب بنتی ہے. آپ کا مزاج، آپ کا انداز اور الحمدللہ آپ کی معلومات کا کافی حد تک مجھے احساس ہے. مجھے نارملی طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب امیر سنت دے دیں گے، اور دے بھی، مجھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب ان کو آتا ہوگا. مگر آپ کا یہ میں کہتا ہوں محتاط فی الدین ہونا، یہ جملہ آپ یاد کر لیں، محتاط فی الدین ہونا، اور ایک اس طرح کا اپنے اوپر خوف خدا کا غلبہ ہونا کہ میری وجہ سے امت تک کوئی کمزور بات یا غلط بات نہ پہنچ جائے. یہ اتنا عظیم جذبہ ہے، عظیم جذبہ ہے جو واقعی رہنماؤں کو ہونا چاہیے.
جو واقعی جو مطلب جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کو ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ میں مثال کے طور پر میں کسی کے پیچھے چل رہا ہوں, اب یہ جو ہے نا مطلب مثال کے مکہ شریف سے عرفات کی طرف جا رہے ہیں, مینا کے مکہ شریف سے مینا کی طرف گئے, اب کسی نے ان کو اپنا نمائندہ بنا رہنما, ہم آپ کے پیچھے پیچھے مینا جائیں گے. اب سارے پہلی بار آئے, اب وہ جو بولے ٹھیک ہے میں تمہیں مینا لے جاؤں گا, جھنڈا بھی اس کے ہاتھ میں, وہ مینا کے وجہ چلے جائے کسی اور طرف, اس کو مینا کا صحیح نہیں پتا تھا کہ بھائی مینا ہے کہاں, وہ چلا گیا کسی اور طرف, تو اب وہ تو چلے کسی اور طرف سے, بعد میں ایکسکیوز کر لیں, لیکن یہ دیکھیں اس کے پیچھے کتنے لوگ چل پڑے تھے نا, کتنے آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے. تو یہ جو ہے نا کہ راستہ جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں نا, اس کے لیے امیل سنت کی سیرت میں بڑی رہنمائی. جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, جی میں ان سے عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر, ان سے ہاتھ جوڑ کر, جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, جو رہنما بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی امیل سنت کی سیرت میں رہنمائی ہے کہ کتنے محتاط فی دین یہ ہیں, اور انہیں بھی خود کتنا محتاط فی دین ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ ایک سے ایک محتاط فی دین آپ کو اس زمین پر ملیں گے جو رہنما ہیں الحمدللہ. لیکن ایک مدنی مذاکرے کے مدی میں ہے کہ سلسلہ یہی ہے, تو ان کی اس سیرت سے یہ رہنمائی لینی چاہیے کہ انہوں نے پھر وہ نہیں مفتی صاحب آئیں گے وہ جواب دیں گے, اور وہ جواب ماشاءاللہ لیا, اور بڑے اس کے مطلب جزیات بھی بیان ہوئے, اور سوال پر سوال بھی قائم ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ایک چیز چل رہی ہے, پنکھا صحیح ہے تو خالی خالی بدل لینا. اس معاملے میں میری توجہ یہ تھی کہ ہم اس موضوع کو کچھ اس طرح سے بھی لیں, جو لیا وہ صحیح نہیں تھا. نہیں یہ تو ہے اپنی جگہ, میرے 3 سوال آپ کی گفتگو سے 3 سوال میرے نمٹ گئے. اچھا نہیں, جو لیا وہ بھی صحیح تھا, نہیں جا رہا وہ بھی صحیح ہے, اوکے وہ بھی صحیح ہے. لیکن میرا یہ ذہن تھا کہ چونکہ ایک طبقہ ہے ہمارے ذمہ داران کا جو میسیجز بھی کرتے ہیں اور اپنی حاضریاں لگاتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, تو میرا یہ ذہن تھا کہ اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی رہنمائی سے ہی سارا معاملہ ہو, جیسے ابھی آپ نے خود ہی ہونا ہی چاہیے. تو یہی ذہن ہمارا ہونا چاہیے. اگر مساجد کی بالخصوص ذمہ داریاں ہیں, وقف کی املاک کی ذمہ داریاں ہیں, تو جو بھی اس قسم کی تبدیلیاں کرنی ہے کمانڈ اور ان کی مطلب کہ سمجھو کہ مشاورت کا ہونا ہی فرنٹ انہی کو چاہیے. ماشاءاللہ بہت مطلب مزدوری ہم کر رہے ہیں, کام ہم کر رہے ہیں, رہنمائی ان سے لیتے رہیں گے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور شاید امید ہے کہ اس سے ہم کئی غلطیوں سے بچ جائیں گے. بلکہ آپ کو یہ عرض کروں کہ پچھلے ہفتے جب سردار آباد حاضری ہوئی تھی, پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مشورہ ہوا تھا, تو یوں سمجھنے کہ پورے پاکستان کے نگرانوں کو اس بات کا پابند کیا تھا ہمارے حاجی شاہد بھائی نے کہ اپنی مشاورت میں مدنی اسلام کو لیں. تو آتے ہی الحمدللہ ہم نے بھی سلسلہ بنایا تاکہ وہی کہ علماء کی رہنمائی ہو, تاکہ ہمیں انشاءاللہ کم سے کم ہماری غلطیاں ہوں. اچھا ایک اچھا چلیں, اب اصل میں اکبر بھائی کو پیچھے بٹھایا تو یہ آتی رہے گی آواز فوراً. جی نگران شورا جب مدنی مذاکرے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوا تو اس میں ایک بزرگ اسلامی بھائی جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے, لیکن وہ جواب بھول گئے. بعد میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کا ہی بتانا چاہ رہے ہوں گے, ان کو بھی تحفہ دے دیا جائے. نگران شورا آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دے. اللہ عز و جل نگران شورا, امیر اہل سنت اور تمام دعوت اسلامی والے کی خیر فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب تو کیا کہوں گا, میں اس وقت عرض کر چکا تھا کہ امیل سنت اس کو تحفہ دیں گے. امین یاد ہے؟ بالکل یہ اتفاق سے جیسے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں, کیمرہ تو ہر وقت نہیں ہوتا ہے ہماری طرف, لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی تھی نا تو اشارہ ہو گیا تھا کہ اس کو بھی تحفہ ملے گا. یہ ہوتا ہے, مطلب یہ دل جوئی ہوتی ہے, کرم نوازی ہوتی ہے, اور میں یہ کہوں کہ یہ نظر ہوتی ہے کہ یار کوئی مس نہ ہو جائے. آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہے نا, آپ نے گھر پہ دعوت کی ہوگی جو ناظرین ہے, اور 500-700 مہمانوں کی آپ نے دعوت کی ہے. ایک میزبان کتنی کوشش کرتا ہے کہ ایک یار کوئی یار رہ نہ جائے نا, پوچھنے سے رہ نہ جائے. یوں سمجھے کہ یہ بھی امیر علیہ سنت کی ایک بہت بڑی دعوت ہے. حالانکہ یہ دین کی دعوت ہے, اسلام اور علم دین سیکھنے کی دعوت ہے, لیکن امیر علیہ سنت اس میں مطلب کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اور اسلامی بھائی ان کو سننے کے لیے آتے ہیں. تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یہ آئے ہیں, تو وہ خود ایک اپنے اوپر یہ ذہن لینا, پریشر لینا, اور یہ کہ یار کوئی
یہ بھی نہ رہ جائے، وہ بھی نہ رہ جائے، یہ بھی نہ ہو جائے. یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بعضوں کا 1.5 2 2.5 گھنٹے کا سلسلہ کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے. جواب دینے سے تھکنا اپنی جگہ پر ہے، بیٹھنے سے تھکنا اپنی جگہ پر ہے. ذہن پر ایک وزن ہوتا ہے، ذہن پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کچھ رہ نہ جائے. پھر ایک بوجھ ہوتا ہے غلطی نہ ہو جائے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ کئی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کی جسمانی محنت نہیں ہے، ان کی ذہنی محنت ہے. اور واقعتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن جب تھک جائے نا تو سارا جسم تھک جاتا ہے. بعضوں کا جسم تھک جائے، ذہن نہیں تھکا ہوتا. آدمی صحیح کا بہت سارے کام اور بھی کر لیتا ہے، لیکن جب ذہن تھک جائے نا تو آدمی بالکل نڈال ہو جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے میں سمجھتا ہوں کئی کام ایسے ہیں، مدنی کام، جو ذہن کو تھکا دیتے ہیں. 2 2.5 گھنٹے میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے 10 12 گھنٹے کا کام کر لیا. اور آپ کے وہ حضور دارالفتہ اہل سنت میں جس طرح اب دارالفتہ سنت میں بیٹھنے کا کام ہے. اب وہ مطلب کہ آپ دورہ حدیث شریف پڑھائیں یا تدریس کریں، بیٹھنے کا کام ہے. کوئی مطلب دوڑتے رہتے تو کچھ کام کرنا نہیں ہے، پھر بھی بندہ تھک جاتا ہے. تو وہ کیا ذہن تھکتا ہے نا حضور، ذہن تھکتا ہے. تو یہ ہوتی ہے بات کہ ذہن تھکنے کی بات. تو یہ امیر سنت کا یہ اپنے ان آنے والے اسلامی بھائی عاشقان صحابہ اہل بیت پر ایک خصوصی شفقت اور نظر، اور یہ سمجھے کہ ان کی دل جوئی کے سارے انداز ہوتے ہیں. اور جو امیر سنت سے محبت کرتے ہیں اس میں ان کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے کہ ان کو مدنی مشوروں میں، اپنے علاقوں میں ان سب کو یہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. کال لے لیں. محمد جعفر اطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت پیارا پروگرام ہے، اور اسی طرح مدنی چینل نئے نئے پروگرام نکال کے اور عوام کی جو ہے وہ توجہ حاصل کرتا ہے. مجھے یہ یعنی کہ بات پوچھنی ہے کہ جیسے کہ مسجد کے متعلق ابھی کلام ہو رہا ہے، اور مسجد کے جو دیگر معاملات کی جو احتیاطیں ہوتی ہیں، تو جو مؤذن صاحبان اور اپنا امام صاحبان جو مسجد میں جو اکثر بعضوں کا چھٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کیا یعنی کہ شرعی حیثیت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے یہ محرم کہ جو قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے، تو مارکیٹ کے اندر امام صاحبان اور مؤذن صاحبان دونوں ہی بعض اوقات قافلے میں چلے جاتے ہیں، اور پیچھے خادم یا کوئی ایسے یعنی کہ جو یعنی کہ اہل امامت نہیں ہوتے، امامت کے اہل نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر وہ نمازیں پڑھاتے اور بدمزگی ہوتی ہے نا. پھر وہ جیسے کہ جو محتاط قسم کے ہوتے ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جا کے نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، جماعتیں نکالنی پڑتی ہے. تو اس کا کیا یعنی کہ کرنا چاہیے؟ اس میں کیا یعنی کہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے کا آپ دے دیں، دوسرے کا میں دے دوں گا. چھٹیوں کا تو اصل میں عرف پر جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے کہ کتنی چھٹیاں. اور دوسرا یہ کہ جو اجارہ اگر ہوا ہے، جیسے ہمارا دعوت اسلامی کے تحت جو ایک سلسلہ ہے، تو اس میں جو ہماری تنظیم مجلس ہے ائمہ مساجد کی، تو وہ تو باقاعدہ ان کا تو طریقہ کار ہے، پورا فارم ہے جس میں چھٹیاں مینشن ہوتی ہیں کہ کتنی آپ چھٹیاں کر سکتے ہیں، کتنی نمازوں میں چھٹیاں کریں گے. تو جو آپ کا اجارے کے تحت ہوا ہے وہ، یا پھر اگر اجارہ اس انداز میں نہیں ہوا جیسے عام مسجدوں میں ہوتا ہے، تو جو عرفاً چھٹیاں کی جاتی ہیں، مہینے میں 2 چھٹیاں یا چند نمازوں کی چھٹیاں، ہفتے میں ایک آدھی نماز کی چھٹی وہ ہوئی، تو اس پہ کٹوتی نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے علاوہ جو عرف سے ہٹ کے چھٹی ہوگی اس پر کٹوتی بھی کی جائے گی. مسجد کے حوالے سے، مدنی قافلوں کے حوالے سے تو جو مفتی صاحب یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر پیچھے کسی کو بطور امام کھڑا کرنے کا شرعاً جواز بنتا بھی ہے تو اسی کو کھڑا کیا جائے جو امامت کا اہل ہے، نمبر 1. دوسرا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک خوبصورت صورت بھی موجود ہے کہ اگر امام صاحب کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو پیچھے مسجد کے مسائل ہو جائیں گے یا کمیٹی کے مسائل ہیں اور بھی مسائل ہیں، تو امام صاحب کا اسی مسجد میں ہی 3 دن کا مدنی قافلہ ہمارے اصولوں میں شامل. یعنی امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے اپنی اسی مسجد میں ہوں، اور وہ گھر نہ جائیں اور جدول کے مطابق مدنی قافلے میں ہی رہیں، اور نمازیوں کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں شامل کر لیں جو ان کے ساتھ رہیں، اور نمازیں بھی پڑھائیں اپنی اور مدنی قافلہ بھی پورا کر لیں. تو ایسا بھی یہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں شامل ہے. اور یہاں اگر یہ بھی ہم ظاہر اسلام بھائی جنہوں نے رابطہ کیا ہے یا اور بھی مزید
اس قسم کی کوئی مساجد کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ مدنی تربیت گاہ پر اگر رابطہ کریں تو الحمدللہ ہمارے جو مدنی قافلے سفر کرتے جی بالکل. لیکن میرے خیال میں ہوگا بہت شاذ و نادر ایسا کہیں ایسا ہو کہ امام مؤذن دونوں چلے جائیں. ہوا ہوگا تو یہ ان کو تو تکلیف ہوئی ہوگی. اچھا اب دوسرا ہے کہ خادم جو پڑھا رہا ہے، خادم چند طرح کے ہوتے ہیں. بعض خادم واقعی وجیح ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، یعنی تلاوت درست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو تنفیر کا سبب بنتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر تنفیر کا دور کرنے کا کوئی سبب اس کے اندر ہے تو پھر اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ان کو امام مقرر نہ کیا جائے. کھول لوں گا تو آپ کہیں گے میری باری چلی گئی. بالکل. اتنا خوبصورت میں نے آج بات نوٹ کی کہ آج خوبصورت بات نوٹ کیا. نہیں، ایک بات جو خاص میرے کو آج وہ ہوا کہ اس بات کو میں ڈسکس کروں گا کہ سوال ہوا تھا عدت کا، امیر سنت سے جو سوال ہوا عدت کا، آسمان دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، اس جواب میں آسمان دیکھنے کا جو مسئلہ سوال ہوا تھا، لیکن امیر سنت نے اس کے ساتھ چاند دیکھنے کا مسئلہ جو بیان کیا، اور اس میں جو عورت کا کہا کہ وہ جو تو یہ ایک بڑا خوبصورت چاند دیکھے گی تو آسمان تو دیکھے گی نا. چاند وہ تو ہے مگر وہ واجب الکفایہ کیا واجب کفایہ 5 مہینوں ہاں، تو اس میں یہ عورت کے لیے بھی یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں اس میں عورت بھی شامل ہوگی. ہاں یعنی صورتیں بنتی ہیں گواہی وغیرہ کی، تو اگر وہ اس نیت سے دیکھتی ہے تو انشاءاللہ باعث ثواب تو اس کے لیے ہوگا. یہ مدنی مذاکرے کی خصوصیت ہے کہ ایک سوال کے ضمن میں بہت سارے جوابات آ رہے ہوتے ہیں اور کئی مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، اس کو کہ اپنے دامن میں لیا جاتا ہے، جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور دیکھنے سننے والوں کے لیے بہت اس میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہو. یعنی اگر واقعی کوئی اہل علم دین سیکھنے کا حریص اگر ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں بھی، اس پر بھی کچھ سوچنا چاہیے حاجی امین کہ اب تک کس نے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کو سب سے زیادہ نوٹ کیا ہے. حاجی شاہد ہاں وہ تو لکھتے رہتے ہیں، یہ بھی حاجی امین بھی ڈائری قلم لے کر بیٹھے ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں. یہ ان کا ذوق ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمائے. تو لیکن اس میں جو اسلامی بہنیں ہیں یا مدنی چینل کی جو ناظرات یا جو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں بڑا اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ جو اہم ترین جو ایک علم ہے کہ اگر کسی عورت کے لیے بھی اس طرح کے معاملات سیکھنا کتنا اہم ہے، ان چیزوں سے ان کو حاجی امین مفتی صاحب بتائیں گے کہ امیر سنت کے غالباً کئی ایسے بیانات ہیں مدنی مذاکرے میں، باتیں ہیں، مدنی پھول ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں، کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ سمجھیں کہ علماء کی صحبت نے اور ان کئی چیزیں تجربات ہیں. آپ رفیق الحرمین دیکھ لیں، رفیق الحرمین جو حج اور عمرے کی کتاب ہے، اس میں کئی ایسی عبارتیں آپ کو ملیں گی، لائنیں ملیں گی جس کا تعلق امیر سنت کے تجربات سے ہے، اس سے فائدہ. مثال دیتا ہوں، وہ امیر سنت نے رفیق الحرمین میں ایک لکھا ہے، وہ سامان لے جانے میں وہ پانی کا اسپرے کرنے والا ایک بوتل لے لیں، اسپرے، اس کی قدر ہم کو ہوئی تھی، ہم لے تو گئے تھے. 97 میں آگ لگ گئی تھی مینا میں. اچھا ہمارے ساتھ پورا قافلہ تھا، اس میں 2 تو ہمارے ساتھ وہ بزرگ خواتین تھی جو ویل چیئر پہ تھی، اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی، بیٹوں کے ساتھ، اور لگی آگ. ہم بھی دوڑے. اچھا دوڑنے میں یوں کہ ہم مسجد خیف کی طرف چلے، وہاں سے، کیونکہ وہ اوپر کی طرف ہمیں جانا تھا، اور پورے کے پورے ریلے جا رہے ہیں نا، ریلے جا رہے ہیں. اچھا اس میں یہ جو اب آگ، دھوپ اور ایک خوف و ہراس اور شور اور ڈم ڈم کی آوازیں، سلنڈر بھی پھٹ رہے تھے، تو ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں، اور بہت کہ ماحول تھا وہ عجیب و غریب. تو اس میں ہمارے ہاتھ میں یہ پانی کی بوتلیں تھیں جو بھری ہوئی تھیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر پانی کا اسپرے کرتے اور لوگ آتے تھے قریب. اب یعنی ان کو بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے چہرے پہ بھی تھوڑے چینٹے ویٹے مارو تو ہمیں کچھ راحت نصیب ہو. تو یہ پانی کے اسپرے جو ہے نا، یہ بوتل، یہ مجھے ذاتی طور پر مجھے تجربہ ہوا نا. اچھا پھر امیر سنت کے بعد مدنی پھولنے کے جب ہرا اڑی ہو، بھگدڑ مچے، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے عموماً جلوس وغیرہ میں یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور وہ سارے مدنی
پھول امیل سنت کے سارے سے مراد ایک حد تک یاد تھے. تو جو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ تھوڑے چند ایک جذباتی ہو رہے تھے. آپ جلدی فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے. سب میں وہ امیر قافلہ بھی ہم بناتے ہیں. آپ جلدی فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے. تسلی رکھو بھیا, مطلب کہ آگ تھوڑی کوئی مطلب کہ گرتی پڑتی ہے اپنے اوپر. اگر پتہ چلے کہ جانا کہیں اور ہے, نکل کہیں اور گئے, آگ اپنے پیچھے جا رہی تھی, اپنے خود آگ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. تو ہو کیا رہا ہے, تو یوں بس پہ چڑھ کر یہ کر سب معائنہ وغیرہ کر اب باقاعدہ پلان بنا کر ہم بالکل ایک وہ ساری باتیں ذہن میں تھی کہ اب وہ جو روڈ پہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا, اس میں تو کچلنے کا بہت سارا امکان تھا. ہم کیسا راستہ لیں کہ پھر ہم وہ جو خیمے جو اس وقت, اس کے بعد یہ فائبر کے خیمے بنے. اس سے پہلے فائبر کے خیمے, اب فائبر کے خیمے ہوں گے. تو وہ پہلے کپڑے کے خیمے ہوتے تھے نا, تو وہ خیموں کے درمیان سے جو گلیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی تھی, ہم ان گلیوں سے نکلتے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی حد تک ہم مطلب ایک نارمل انداز میں ہم الحمدللہ وہ اونچائی پہ تھے. مسجد خیف اونچائی پر ہے مینا میں, ہم اب تو روڈ پر ہے. ہاں, تو ہم اوپر پہنچ گئے. اوپر جانے کے بعد پھر ہم اوپر سے مینا کا منظر دیکھ رہے تھے. پھر وہ یاد, وہ سارا تسلی لیں یہ لیں, وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی نا. آہستہ آہستہ امیل سنت نے جو ارشاد فرمائی تھی, پھر آہستہ آہستہ ایک کو کہا کہ جا کر اپنے اپنے گھر میں اطلاع دینا شروع کرو, اور وہ اسلام پر سامان سنبھالے, یہ دیکھے وہ دیکھے. یہ سارا ایک نظام ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ جو تجربات ہیں نا امیل سنت کے, یہ مدنی مذاکرے میں بیان ہوتے ہیں. آپ کی کتابوں میں تقریباً آپ امیل سنت کی جو تحریرات پڑھ لیں, آپ ان تحریرات میں اور ان کے بیانات میں آپ کے مشاہدات, آپ کے تجربات بہت ہوتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو لکھ لیا کریں, یہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. لکھی ہوئی باتیں بڑی یاد آتی ہیں. 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا حاجی امین, اور جو اعتکاف کیا تھا میں نے, اس اعتکاف کے بیانات, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 8 9 10 محرم الحرام کو تربیتی اجتماعات ہوتے تھے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں. اس تربیتی اجتماعات میں ہم آتے تھے. وہ تربیتی اجتماع میں جو بیانات ہوتے تھے وہ بیانات لکھتا تھا, اور وہ جو میں نے اعتکاف کیا تھا وہ لکھے تھے. وہ مجھے کئی سالوں تک کام آئے. میں شاید اگر میرے غلطی نہیں ہے تو وہ ڈائری اس وقت کی آج بھی میرے پاس میرے لائبریری میں موجود ہوگی. اتنا وہ یہ لکھ لیا کریں. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی حرص عطا فرمائے. کولے لے لیں آج میرا. پتا کرنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جیسے جو حاضریاں آتی ہیں, جیسے ایک عالم ہے وہ بابا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے خواجہ صاحب کی حاضری آئی ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایسا ممکن ہے یا نہیں. مدنی مذاکرے دیکھنے والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جنات ہوتے ہیں, وہ جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور اس طرح بزرگوں کی کوئی سواریاں وغیرہ اس طرح, مطلب یہ بزرگوں کی سواریاں نہیں ہوتی, یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں. اور مدنی مذاکرے میں امیل سنت اس طرح کے سوالات کے کئی جوابات دے چکے ہیں. اگر کچھ وضاحت مفتی صاحب مزید کرنی ہو. یعنی ایسا ہوتا نہیں کہ بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اس طرح آئیں اور اس طرح جو ہے وہ جھمگٹا جو لگتا ہے اس طرح لگائیں, بالخصوص عورتوں کے حوالے سے کہ ساری زندگی جن کا پردہ کرتے ہوئے گزری اور وہ اس طرح کے معاملات کریں. تو امیر علیہ سنت اس پر کئی مرتبہ تنبیہ فرما چکے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں وہ جنات کرتے ہیں. جی کال چلائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے سگے اتار اسرار علی اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اپنی بہاریں اٹھا رہی ہیں. مفتی صاحب اور نگرانی شورا کی مدنی پھول بھی لوٹنے کو مل رہی ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ معاشرے میں سنا جاتا ہے کہ محرم کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہی امیر علیہ سنت نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا ہے کہ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں اور تمام جو اشیاء ہیں حلال چیزیں حلال طیب وہ کھا سکتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے میں سوال کا جواب آپ دے چکے تھے. جی حاجی امین مزید کیا ہے؟ خواجہ کا کرم ہے. خواجہ کا کرم ہے. اس کے جواب پر بڑا لطف آیا. بڑا ایک وجیح عالم اور مطلب ایک بڑا ہی ایک زبردست جواب دیا امیر سنت نے کہ جب کوئی سر طبیعت پوچھے تو کہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے.
یہ کتنا ایک علمی اور خوبصورت ترین جواب، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جہاں محبت کا جام پلایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو ایک انداز بیان کیا، اولیاء کرام کے دامن کو بھی مت چھوڑنا. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. مطلب یہ جو ہے نا، یعنی ایک شخص ہے یہ بول کے چلا جائے گا نہیں 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 بولنا چاہیے، نہیں نہیں خالی یہی بولنا چاہیے. تو یہ عمیل سنت یہ نہیں ہے. جو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر جملہ تھا وہ بھی بولیں، اور جو بولا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے مطلب دیانت کی بات کہہ رہا ہے، دیانت، ایمانداری، دیانت. علم پہنچانا ہے نا، تو علم پہنچانا ہے، شریعت کی بات پہنچانی ہے، تو اس پہ بے ایمانی کیوں کرے؟ آدمی ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ بات پہنچائے اور ساری باتیں درست بتا دے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. کچھ بتائے نہ کچھ نہ بتائے، نہ نہیں 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 نہیں، کیا نہیں نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے. یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے؟ تو یہ تھوڑا سا یوں، میرے کو تو بہت مزہ آیا یہ جواب سن کر. اور مطلب یوں سمجھے کہ اس فتنے کے دور میں اس طرح کے جوابات کی بڑی امپورٹنس ہے، جو میں ذاتی طور پہ اس کو میں محسوس کرتا ہوں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو کئی عاشقان صحابہ علیہ بیت اس کو محسوس کر لیتے ہوں گے. دیگر موضوعات میں انگوٹھی چومنے کا، جیسا انگوٹھی چومنا مطلب چومے جائز ہے، نہ چومے گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو جو گناہ بولے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. امیل سنت یوں آتے یوں کوئی نکل کے تو دکھاوے. چلیں کال چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں خوش آمدید اور سلام عرض کرتا ہوں مفتی صاحب اور اپنے نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب اور رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب کو، اور دعاؤں کی بھی درخواست. اور میرا یہ سوال ہے کہ آیا کہ اگر مسجد میں ایک سوال کرنے سے منع ہے کہ پیسے نہیں مانگے جا سکتے، اگر کوئی دے گا مسجد کے اندر تو 70 گنا زیادہ دینے پڑیں گے مسجد میں. تو یہ جو لوگ مسجد میں چندہ وغیرہ کرتے ہیں یا ٹوپی لے کر یا چادر لے کر مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں، آیا کہ یہ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اور بعد میں کئی دفعہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ خادم صاحب کو دو، خادم صاحب کے لیے دینا وہ کیسا ہے مسجد میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں اس پر بھی بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں. مسجد میں جو چندہ کیا جاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ مسجد ہی کے لیے چندہ ہوتا ہے، دین کے لیے ہوتا ہے، اسلام کے لیے ہوتا ہے. اور جن جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے ان چیزوں کے لیے مساجد میں چندے کیے جاتے ہیں، ٹوپی گھمائی جاتی ہے، جھولی گھمائی جاتی ہے. اور جس کی وضاحت وہ ذاتی سوال کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، ان کو دینے کے حوالے سے یہ سخت ممانعت اور منع کیا گیا ہے. تو وہ یہ تو بھیک مانگے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سوالات کرتے ہیں، ایکس رے دکھاتے ہیں. اب اپنے بھی کبھی کسی نے کسی کا ایکس رے دیکھا ہے؟ پلاسٹر ہاتھ پہ بندھا ہوا ہوتا ہے، ایکس رے ٹانگ کا دکھا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا اس کو، جو ایکس رے ہاتھ میں ہے اس کو بھی جو ایکس رے دیکھنے آتا ہوگا، پتہ نہیں کون سا سن کا ایکس رے لے کر آ گیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. تو عجیب و غریب اس میں بدقسمتی کے ساتھ لوگ مسجدوں میں آ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسوں کو تو بالکل وہ تو خود بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دینے کے بارے میں آپ خود ہی فرما چکے ہیں کہ کیا ہے. تو وہ مسجد کے اندر جو ہمارے امام صاحب یا دیگر کمیٹی والے جو چندہ کرتے ہیں وہ مسجد ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر مسجد ہی کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر اعلان کرتے ہیں کہ مدرسے کے لیے ہم چندہ کریں تو پھر مدرسے کے لیے، جامعہ کے لیے کریں تو جامعہ کے لیے، دارالعلوم کے لیے، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے وہ چندہ ہے. مزید وضاحت اگر چاہیں تو مفتی صاحب فرما دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حاجی عمران تاریخ سے گزارش کرتی ہے کہ میری اصلاح کر دیجیے تھوڑی سی. میں پہلے فیضان مدینہ آتا تھا، کیونکہ جب سے میرے والدہ والد سے انتقال ہوا ہے تو میں اس سلسلے میں آ نہیں سکتا، اور نماز وغیرہ بھی کی پابندی بہت پڑھی نہیں رہا ہوں بالکل بھی. ہمارے ادھر فیض مدینہ میں نماز وہ ہوتا ہے اجتماع وغیرہ، تو وہاں پہ میرے کو روحانی سکون نہیں ملتا. میں نے ایک اسلامی بھائی سے یہ عرض کیا تھا کہ میں فیضان مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے میرے کو بولا تھا کہ آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہو تو وہ بیکار ہے، کیونکہ یہاں پہ جو اجتماع ہوتا ہے تو وہ صحیح، آپ یہاں پہ شرکت کریں. آپ میری اصلاح فرما دیجیے بس. شکریہ.
سوال سے سمجھ نہیں سکا میں ان کا. وہ فیض مدینہ کے اجتماع میں مطلب وہ لذت یا سکون میں نے بھی موضوع رکھا تھا. تو باپا نے اس کی بڑی مطلب میں اسی کو لے کے چلوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ واقعی اس نے وہ آپ کا بیان بھی تھا، ایک انوکھی تربیت ہند میں کیا تھا، بمبئی میں. تو اس میں بھی یہ اس کا تھوڑا سا اس کی وہ جھلک نظر آ رہی تھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اجتماع میں آتے ہیں تو رکت نہیں ملتی، پہلے بہت کام کرتے تھے، اب بس وہ معاملہ ایسا ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو اس طرح سے جو وہ روحانیت چلی جاتی ہے. تو امیر علیہ سنت نے اگرچہ اس میں بہت سارا کلام فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے اس میں بہت ساری عبرت تھی آج کی. دیکھیں اس میں تو اول تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا جو سائل محترم ہے کہ مدنی قافلے میں تو کم از کم آپ یہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو سفر کر جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ مدنی قافلہ اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر ایک ہفتہ وار اجتماع کی لذت اور مدنی کاموں میں پڑھنے کی لذت ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا کر دے. اور آپ خود یہ جو آپ کی جو یہ مسنگ ہے نا، جو آپ اس کو فیل کر رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، دیکھیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. احساس کا جو باقی رہنا ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ احساس کا تیل اگر چراغ کے اندر ہے نا تو روشنی جلانا ہے، مطلب اس میں چراغ جل جائے گا. احساس کا تیل ہونا چاہیے اس کے اندر، انشاءاللہ نیکی کا عبادت کا چراغ جل سکتا ہے. یہ احساس باقی، اس کو احساس کو باقی رہنے دینا، اور اسی احساس کے ساتھ آپ ہفتہ وار اجتماع میں جائیں، زبردستی جائیں، بیٹھ جائیں. جو اسلام بھائی پہلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تسلی کے ساتھ بیان سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا میں شرکت کرتے ہیں، الحمدللہ دھیرے 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 وہ خود اپنے اندر لذت محسوس کرتے ہیں. ایک تعداد ہوتی ہے جو اسی طرح اجتماع میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کو کہ یار ابھی ہم کو مزہ نہیں آتا. اب جو باہر رہ کر اپنا وقت پاس کر کے چلا جائے، ادھر آئے تو ادھر بیٹھ کر چلا جائے، وقت پر نہ آئے اور یوں مطلب کہ ادھر ادھر دیکھتا رہے، تو خود قلب کی اور ذہن کی بعض اوقات اس میں کچھ گندگی بھی ہوتی ہے بعضوں کے ساتھ. اللہ نہ کرے کوئی غیبتیں، کوئی چگلیاں، کوئی بدگمانیاں، کوئی رزق کا درست نہ ہونا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نیکی اور عبادت سے دور کر دیتی ہیں اور نیکی اور عبادت کی لذت سے بھی دور کر دیتی ہیں. تو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور بس اب مطلب کہ ذرا مزہ آئے یا نہ آئے اپنے کو اجتماع میں ڈال دینا چاہیے، اور نماز کی بالکل پابندی کریں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نماز کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کریں، نماز بالکل پڑھیں. آپ بولے نماز سے مجھے یوں ہو رہا ہے، آپ نے فرض ادا کرنا ہے، سنت و واجبات جو بھی مطلب نمازیں، فرض نمازیں، یہ آپ نے لازمی طور پر پڑھنی ہے. اور مار کے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈانٹ کر بھی آپ نے اپنے آپ کو جماعت سے نماز کے لیے مسجد کی طرف لے کے جانا چاہیے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ اپنے نفس پر ایک جبر کریں گے، نفس کو تھوڑا گھسیٹیں گے، انشاءاللہ یہ نفس آپ کا معاون و مددگار ہو جائے گا رب نے چاہا، اور راستہ ہموار ہونے کی صورت بن سکتی ہے. اس میں کئی باتوں میں اشارتاً مطلب ظاہر جو ایسے اسلام بھائی ہیں جو ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کے کوئی اشارے ملے نا تو اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے. ابھی جیسے گزشتہ دنوں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو ایک مدنی تحریک چلی، سنت قبلیہ پڑھنے کے حوالے سے جو مدنی تحریک چلی، تو اسی طرح جس طرح نگران شورا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے نا تو آپ پہلے اگر بیان کے دوران آتے تھے تو اب نماز مغرب میں ہی آ جائیں. سرکار میں مشورہ دوں، اب مدنی مذاکرے کی مدنی میں کہ مرشد تو ہوتا ہی ہے، پیر تو ہوگا، باپا تو ہوگا. یعنی اگر کوئی ایسی کیفیتیں پاتا ہے نا، میں ان کو محرم الحرام کی بھی، میں 12ویں شریف کی بھی اور 11ویں شریف کی بھی، یعنی 12ویں کے 12، 11ویں کے 11 اور ابھی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کوشش کر کے سفر کر فیضان مدینہ آ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. یعنی مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے، جب آپ امیر سنت یہاں ہر شب پیر کو ملاقات فرمایا کرتے تھے، اور شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ملاقات عموماً مطلب ملاقات تو نہیں ہوتی تھی ہر ہفتے، لیکن ہم زیارت کے لیے ضرور آیا کرتے تھے اور سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. ذیلی حلقے اور یہ حلقے اور یہ ہمارے مطلب ہوا کرتے تھے، علاقہ پھر ہوتا تھا. تو یہ سمجھے کہ ہمارے یہاں سے جیسے ہفتہ وار بس چلتی تھی نا، ایسے ہفتہ وار ہمارے یہاں سے گاڑی چلتی تھی. عشاء کی نماز کے بعد ہم جمع ہو کر ہر شب پیر کو آیا کرتے تھے. پہلے وہاں جاتے تھے شہید مسجد، وہاں امیر سنت ملاقات فرماتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم آیا کرتے تھے یہاں فیضان مدینہ میں. ادھر بھی پہلے اس گیٹ کے پاس جو ابھی وہ مطلب زیر تعمیر تھی جگہ، وہاں ہوتے، وہیں
وہ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، یہ کلام پڑھا گیا تھا اور بڑا مطلب کہ کوہرام مچا ہوا تھا، کوئی مائک وائک نہیں تھا، ایسے امیر سے ملاقات کرتے تھے اور یہ کلام ہوتا تھا. تو یہ جو کیفیت تھی نا، اس کو مطلب کہ ماشاء اللہ. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے امیر سنت تشریف لائیں. سبحان اللہ. اچھا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی کوئی سوال آیا تھا، اس میں مسجد میں سوال کرنے کے تعلق سے توجہ نہیں دیتی، میں سن رہا تھا. مسجد کے لیے چندہ کرنا، فنڈ کی اپیل کرنا یا مدارس کے لیے، یہ تو آپ نے خیر صحیح بتایا، جائز ہے. سوال میں تھا کہ مسجد کے خادم کے لیے کرنا کیسا اعلان. تو مسجد کے خادم کے لیے بھی اگر امام صاحب نے اعلان کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے لیے بھی چندے کا اعلان فرمایا ہے، جو مسکین غریب صحابی، ان لوگوں نے پھر آ کر ڈھیر لگا دیا تھا صحابہ کا. میں نے کہا کہیں اس سے یہ نہ سمجھے ناظرین کہ خادم کے لیے مسجد کے یا کسی اور کے لیے اعلان چندے کا امام صاحب یا انتظامیہ یا کوئی صاحب نہیں کر سکتے. اپنی ذات کے لیے خود جو اعلان کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے خود جو خیرات مانگتے ہیں، چاہے وہ حقدار ہوں، ان کو اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر امام صاحب کسی کے لیے اعلان کر دیں نا تو وہ جائز ہوتا ہے. میں یہ وضاحت کرنی تھی مجھے، میں کہیں بیچاروں غلط فہمی نہ ہو جائے سننے والوں کو کہ خادم کے لیے بھی اعلان نہیں ہو سکتا. مدینہ اسی لیے اب میں نے وہ کوئی فون میں انٹر ہو جاؤں کیا کروں. اب مجھے تو سوچ کا پڑا نہیں، یہ بھی جا چکے تھے، بارہ ان کو ڈھونڈا کبھی بھی ہے، ابھی ختم ہو جائے گا. نہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھی ہے، میں اس لیے میں آ گیا، اپنے مکتب میں ہی تھا میں. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ بیٹھے ہیں، کال لیتے ہیں. کال چلائیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران اتاری، مومن آباد شہر، عثمانی کابینہ، ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ابھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک شروع ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اتنے اچھے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں کہ یہ میرا فیوریٹ سلسلہ ہوا ہے مدنی مذاکرے کی بات کا. اور ماشاءاللہ حاجی عمران اتاری بہت پیارے پیارے باتیں بتاتے ہیں، اور مفتی صاحب اور امین اتاری صاحب بھی اصلاح فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی برکت ہے کہ مدنی مذاکرے میں اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ بیانات اور اجتماعات میں تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یا تو بول غلط دیا یا جو وضاحت کرنی تھی وہ وضاحت رہ گئی. اور یہ جو مدنی مذاکرے میں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ ساری سائڈیں کور کرنی ہوتی ہیں کہ یہ بھی نہ رہ جائے، یہ بھی نہ رہ جائے، یہ بس یہ آتا ہے، یہ اب یہ آتے آئے گا نہیں. کچھ فرمائیں آپ. میرے کو بھی آ جائے اللہ کا. ٹھیک ہے، چلیں وہ تو چلیں سوال چلائیے. اجی امین کیا ہوا آپ کا؟ ان کے جی چلائیے سوال. 11 بجے بھروسہ نہیں کرنا ہے. میں نے باپا کے اندر الحمدللہ اسلامی بھائی نے بھی غور کیا ہے کہ باپا جب بیٹھے رہتے ہیں اور اس وقت قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں، یا کوئی مفتی صاحب اگر کچھ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک تو باپا اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے باپا کا، اور باپا کی ہر ادا مدینہ مدینہ. اور میرے مرشد کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا، با ایمان انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلے میں آپ کو وضاحت کروں کہ ہاں یوں کرتے ہیں تو پوچھ ہی لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں. اس کے مدنی پھول عطا فرمائے، یہ ایک اچھی ادا ہے. آیت قرآنی پڑھی جائے یا
प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए तो उसका हमको नोटिस लेना चाहिए। अल्लाह नसीब करे। बाबा मुझे याद है कि एक मतलब रमज़ान हाल में जामिअतुल मदीना के नाज़मीन का कोई तरबियत इज्तिमा का सिलसिला था, तो वो अपना कोई वाक़या बयान करने के लिए खड़े हुए हैं मदनी बहार के तौर पर। तो अमीर अहले सुन्नत का मामूल है कि इस तरह का जब कोई सिलसिला होता है तो फौरन कलम और पैड होता है और कुछ लिखना शुरू करते हैं, तावीज़ात वगैरह। तो अब उसमें ऐसा हुआ कि वो बयान कर रहे थे, तो इस के बाद उन्होंने कुछ अर्ज की कि मैंने एक बात नोट किया आपकी, वो ये कि जब मैं कुछ बयान कर रहा था तो आप लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि आप कुछ देर रुक गए और मेरी बात गौर से सुनी आपने, फिर आपने लिखना शुरू किया, तो आप क्यों रुके थे? तो अमीर अहले सुन्नत ने कुछ इस तरह फरमाया था कि आपने नोट किया, तो कहा हाँ। तो कहा फिर आप ही बताओ मैंने क्यों रुका? तो कहा कि मैं कोई बात बयान करते करते मैंने जब ये कहा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे हदीस बयान की तो आपका कलम रुक गया और आपने तवज्जो के साथ जो है वो हदीस जो है वो सुनी। तो इसके बाद फिर यही मदनी फूल इरशाद हुए थे कि जब कुरान और हदीस का कोई इस तरह का बयान हो तो तवज्जो के साथ जो है वो सुनना चाहिए। जब आज के मदनी मुज़ाकरे में एक बड़ी प्यारी बात और भी नोट की, और इसका जैसे गुज़िश्ता मदनी मुज़ाकरे में मोबाइल वाइब्रेट जो रखते हैं, तो अगरचे ये एक मामूल होता है कि साइलेंट कर देते हैं तो वाइब्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, तो माशाल्लाह कुछ हैं ऐसे कि वो इस्लाम भाई ऑफ ही कर देते हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने तवज्जो दिलाई है। तो आज जैसे एक बात हुई कि जेब में अगर वज़न होता है तो ये भी मतलब खुशू जो है ना उससे मुतासर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी अगर हमारे मदनी चैनल के नाजरीन नोट करें और अगर इसको अगर अपनी तबीयत में लाएंगे तो हो सकता है कि खुद ही महसूस होगा कि पहली की नमाजों में और अब की नमाजों में फ़र्क आएगा। तो ये अपने ऊपर लेने की बात है ना। अब जैसे अमीर सुन्नत ने ये फरमाए ना, तो मैंने अपने ऊपर उसी टाइम पर मैंने लिया कि यार आज अपने को ईशा में क्या क्या जेब में था, अच्छा उस टाइम पर क्या क्या जेब में होता है तो यूं निकाल देना चाहिए यूं। तो ये देखा अमीर सुन्नत को कि नमाज शुरू करने से पहले ही कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो माने का खुशू हो, ये लफ्ज़ इन्हीं से मैंने सुना है, यानी जो खुशू में रुकावट बनती हो उसको दूर करना चाहिए ताकि नमाज में भी तवज्जो भी ना बटे। बहुत अच्छा ये अंदाज है। इस पर अगर कुछ और मदनी फूल हो जाए। मदनी मुज़ाकरे पर तबसरा हो रहा, मेरा तो बैठना भी सही नहीं है। नहीं तो मैं तो एक मसले की वजाहत के लिए हाजिर हुआ था। आपका टाइम भी खत्म हो गया है गालिबन। ये तो ऊपर तो चलेगा। इस उन्वान पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। इस उन्वान पर आप ये तो चलो आप फरमा तो चुके हैं खुशू और खुजू से। मेरे एक सिलसिले के आप फजाइल बयान कर रहे हैं, यूं नहीं उसमें मैं शामिल हो जाऊं, कोई बात हुई है? ये भी एक फजीलत के बाब में है। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमा। जी कॉल ले दें, मैं निकलूंगा। कॉल ले क्या है देखते हैं। कॉल में भी वो जो बोल रहे इस वजाहत की क्या जरूरत है, मुझे नहीं होना चाहिए। चले बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बापा जान, अभी मदनी मुज़ाकरे की महक में देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नींद का गलबा था कि बस अभी खत्म होने वाला था और मैं उठने ही वाला था, लेकिन आपको देखा जान में जान आई और ऐसी खुशी हुई, ऐसी खुशी। और ये मसला जो आपने बताया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना हो गया है। पापा जान, हम आपको देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सदा आपको लंबी उम्र दे, आपके के साथ सलामती के साथ आपको, आपके चाहने वालों को, आपके रफ़का को, आपके साथ जो हैं सबको अल्लाह ताला आफियत और अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन बिजाय नबी। मेरे लिए खास दुआ कर दीजिए और मुझे इस्तकामत की भीख दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको भी हम सबको भी इस्तिकामत फिद दीन नसीब फरमाए। आमीन आमीन। नींद उड़ गई ना अगले की। इंशाल्लाह कल मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक के साथ उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नींद चढ़ी हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका नहीं था।
نہیں مگر تو پھر یہ پہلے بند کر دیتے نا تو پھر بولتے ہیں نا کہ نیند چڑھی ہوئی تھی تو صحیح تھا. دین سیکھتے سیکھتے نیند چڑھے تو یہ تو اچھی علامت تو نہیں ہے. اس پر یہ مقام میں شکر ان مانو کر نہیں ہے. ہاں معاذ اللہ مجھے نیند چڑھی تھی، اللہ کی پناہ کہ میں سن نہیں پا رہا تھا، سچکا نہیں پڑتا تھا اور تم آ گئے تو نیند اڑ گئی. اب سمجھنے لگا ہوں میں تو الحمدللہ اب میں سمجھنے لگا ہوں. یہ کہنا یہاں الحمدللہ اس عنوان پر کہہ سکتے تھے. ہو سکتا ہے الحمدللہ کا تعلق آگے ہی سے ہو، ہو. بھول گئے ہوں، آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر بات تو الفاظ پر ہی ہوگی نا، ظاہر پر ہی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضل اتاری، باب المدینہ کراچی، مدنی کالونی ڈویژن مقام مرشد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرشد کی آمد مرحبا. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ دیکھ رہے تھے اور اس میں امیر علیہ سنت تشریف لے آئے. بہت بہت مرحبا ماشاءاللہ. بڑے ہی اپنے اچھے انداز کے ساتھ مسئلے کی وضاحت فرمائی. خصوصی دعاؤں کی عرض ہے، بالخصوص ڈویژن مقام مرشد سے 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے یہ سفر کر رہے ہیں. خصوصی دعاؤں سے نواز دیں کہ اللہ کریم سب اسلامی بھائیوں کو برکت عطا فرمائے اور ہم خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے سلسلے میں حاضری کی نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.